نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغلی یا غیبت کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان کی وہ برائی جو واقعتاً اس کے اندر پائی جاتی ہو، اس کی برائی کو اس کی پیٹھ پیچھے کسی کے ساتھ بیان کرنا، اس کو چغلی اور غیبت کہا جاتا ہے، جبکہ وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہو۔ اگر وہ برائی اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو تو پھر وہ بہتان بن جاتا ہے، وہ چغلی اور غیبت سے بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ بہرحال چغلی اور غیبت یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور بہتان باندھنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ بڑے گناہ ہیں کہ جب تک اللہ رب العزت سے صدق دل سے توبہ نہ کی جائے تو اس کا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو لا يدخل الجنت قطات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ جو چغلی کرنے والا جو بندہ ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج ہم ذرا دیکھیں کہ ہم روزے رکھ کر کہیں چغلی تو نہیں کر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام تشریف لائے اور اس کے یا رسول اللہ فلاں جو دو عورتیں ہیں ان کو روزہ بہت لگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک برتن لایا جائے۔ تو جب وہ برتن لایا گیا تو ان کو کہا گیا کہ اس کے اندر قے کرو۔ جب ان عورتوں نے قے کی تو اس قے کے اندر سے گوشت کے لوتھڑے باہر نکلے، حالانکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزے کی حالت میں چغلی کر رہی تھی۔ تو جو چغلی ہے وہ اتنا سخت گناہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر اس کو کیا جائے تو انسان کو روزہ بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو روزہ یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو صبح سے لے کے شام تک ہم بھوکا رکھیں، پیاسا رکھیں، نہیں، بلکہ حقیقت میں روزہ نام ہے اس چیز کا کہ جس طرح ہم اپنے آپ کو بھوک اور پیاس سے بچاتے ہیں، اسی طرح گناہ کے کاموں سے بھی بچائیں، چغلی اور غیبت سے بھی بچائیں۔ اسی لیے مامون الرشید انہوں نے کہا کہ چغلی کرنے والا آدمی اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی دوست کے قریب چلا جائے تو اس کی دوستی کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر چغلی کرنے والا کسی دشمن کے قریب چلا جائے تو دشمن کی دشمنی کو نیا کر دیتا ہے۔ تو چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا آدمی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ معاشرے کے اندر اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ اس بندے کے اندر چغلی یا غیبت کی عادت ہے تو اس سے دور رکھنا اپنے آپ کو اور اس سے بچنا یہ ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ وہ بندہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے۔ تو بہرحال اس سے بڑا کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مبارک مہینے میں تو اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا ہی بچانا ہے۔ رمضان کے بعد بھی بقیہ سال میں بھی اپنے آپ کو چغلی کے گناہ سے بچانا ہے، وگرنہ تو جب بھی آپ چغلی کریں تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چغلی کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہمارا تو مقصد ہی اس دنیا میں آنے کا وہ یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے جنت کو حاصل کرنے والے بن جائیں اور جہنم سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو چغلی جیسے گناہ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔